پیدا کر دے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف پلٹیں۔ یہ وقف جیسے بورڈ، وقف بل کیا بھائی، اس سے بڑا بڑا بل آنے والا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی خواب غفلت میں سوئے رہے، اگر آج آپ بیدار نہیں ہوئے تو یقین جانیں آپ کی مساجدوں میں تالا لٹک جائے گا، آپ کے مدارس میں تالا لٹکا دیں گے، آپ کو آپ کی قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آج ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے، آج اگر ہم جاگے نہیں تو ایسے سچویشن، ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اعمال ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا بلکہ پوری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم تابع۔ حاضرین جمعہ، اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے پوری دنیا کے جو حالات ہیں، ہر آدمی اس سے بخوبی واقف ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، نیوز اخبارات کے ذریعے خبریں موصول ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی ملک کے حالات سے اچھے طریقے سے واقف ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ایک بہت بڑی تباہی ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑی ہے، اور ہمارا مخالف، ہمارا دشمن اس بات کا کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کے مخالف ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے خلاف، یا ہم اب صرف دشمنی کا اعلان ہی نہیں کرتا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے، جو سازشیں کی ہے تمہارے خلاف، جو منصوبہ بندی کی ہے تمہارے خلاف، ہم اپنے منصوبے سے، اپنے پلاننگ سے، اپنے سازش سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ دشمن اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، نظریں اٹھا کر کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤ، آئے دن ایک نئے نئے بل کو پاس کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کوئی پریشان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقف بورڈ جو پاس ہوا ہے کیا ہے یہ ہمارے خلاف جو پاس کر کے یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے، یہ آپ کے دین کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہماری مساجدوں کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مدارس کا معاملہ ہے، ہمارے یتیم خانوں کا معاملہ ہے، ہمارے قبرستان کا معاملہ ہے۔ دشمن صرف اب باہر دشمنی کا اعلان نہیں کر رہا، ہمارے گھروں کے اندر گھس رہا ہے، ہمارے پرسنل معاملے میں، ہمارے دین کے معاملے میں انٹرفیئر ہو رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ذمہ داری تو ہم وہ ادا کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کی شکل میں، احتجاج کی شکل میں، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، پورے ملک کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو پہلے ادا کرنا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تب تک کسی قوم کی مدد نہیں کرتا، نہیں بدلتا، جب تک وہ قوم خود اپنے اندر چینجنگ، بدلاؤ نہ پیدا کر لے۔ آج ضرورت اس بات کی ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اٹھائیے تاریخ اندلس، پڑھیے، دیکھیے، 800 سال تک، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور کوئی ایسی ویسی حکومت نہیں، مسلمانوں کا راج تھا 800 سال تک۔ لیکن آج اس اندلس کے اندر، اس اسپین کے اندر آپ کو مٹھی بھر مسلمان ملیں گے، نام کے مسلمان ملیں گے، اور مسلمانوں کی مساجد کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کی مساجدوں میں، عبادت گاہوں میں بار، کلب،
ڈانس جیسی چیز کو بنا کر اس میں کھیلتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی موقع ملے تو تاریخ پڑھیے اور دیکھیے، اب تو آسان ہو گیا ہے، ہر لینگویج میں ہر چیز کی، ہر دھرم کی ہسٹری آپ کو ملے گی۔ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، پڑھیے تاریخ اندلس، آپ کو معلوم ہوگا۔ وہی کام آج اگر مسلمان کرے، وہی چیزیں آج اگر ہمارے اندر پائی جائے، ہمیں کون سے ایسے پر لگے ہیں کہ اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے؟ ہمیں کون سے ایسے پر لگے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دو چار نہیں ہوں گے جو تاریخ اندلس میں ہوا؟ یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو قرآن میں نوٹ کیا ہے، مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی موقع ملے تو اس کا مطالعہ کیجئے، تاریخ پڑھیے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم لوط، قوم صالح، قوم ہود، قوم عاد، قوم شعیب، ان ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں برباد کیا، کیوں ہلاک ہو گئی؟ آج ان قوموں کا نام لیا جاتا ہے تو صرف اور صرف عبرت کے طور پر نام لیا جاتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ آج یہ قومیں کیوں برباد ہوئی؟ صرف گناہ نہیں کرتی تھی، سرکشی نہیں کرتی تھی، بلکہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا چیلنج کرتے تھے کہ اپنے رب کے عذاب کو لے آؤ، جس رب کے عذاب سے تم ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، اس رب کے عذاب کو لے آؤ، دیکھنا چاہتے ہیں تیرے رب کا عذاب کیا ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم اپنی زبان قال سے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کا عذاب کے چیلنج تو نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو بھی آئے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، لیکن اپنی زبان حال سے، اپنے اعمال سے اس بات کا چیلنج کر رہے ہیں کہ چاہے جو بھی مصیبت پریشانی آئے، چاہے جو بھی عذاب آئے، چاہے جو بھی بل پاس ہو، ہم اپنی برائیوں میں مست و مگن رہیں گے، ہم اپنی برائیوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اپنے بدعمالیوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان قوموں کا ذکر کیا، اور جب ان قوموں کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا کہ وہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تو ان قوموں نے یہی جواب دیا تھا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تم اپنے رب کے عذاب کے بارے میں ہمیں دھمکا رہے ہو، ڈرا رہے ہو، لے آؤ اپنے رب کے عذاب کو، ہم دیکھ لیں گے تیرے رب کے عذاب کو۔ اللہ اکبر، اللہ کا عذاب آیا، وہ قومیں برباد ہوئی۔ آج وہی ہمارا حال ہے۔ کیا وقف بل پاس ہونے کے بعد ہمارے اندر تھوڑا تضرع، چینجنگ پیدا ہو، کچھ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی؟ کیا مصلی بڑھ گئے؟ کیا نمازی بڑھ گئے؟ کیا شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہمارے اندر کوئی کمی آئی؟ کیا عبادت میں ہمارے اندر کوئی کمی آئی؟ کیا اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بل پاس ہوا ہمارے اندر گریہ وزاری پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، لیکن نہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ایک طرف ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شراب میں مست و مگن ہیں، ہم زناکاری میں مست و مگن ہیں، ہم برائیوں میں مست و مگن ہیں، ہمارے اندر کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہمارے دل اتنے کٹور، اتنے سخت ہو گئے، اور ساتھ میں یہ شیطان ہمارے اعمال کو، بدعمالیوں کو، ہمارے برائیوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہی برائیاں، یہی سب کچھ ہمارا ٹارگٹ اور مقصد ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ہمارے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، ایسے حالات، ایسے سچویشن کو دیکھ کر ہمارے دل روئیں، گڑ گڑائیں، ہم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے رب کی طرف پلٹیں، لوٹیں، رجوع کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کا عذاب آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچاتا نہیں، چھوڑتا نہیں۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اس میں اب کوئی بھی ہو، سب کو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کسی کے عذاب دیکھنے کے بعد اس کو چھٹکارا، اس کو بچاتا نہیں اللہ رب العالمین، عذاب ہٹاتا نہیں۔ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ اللہ کے عذاب کی علامتوں کو دیکھتا ہے اور فوراً اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، اجتماعی طور پر دعا کرتی ہے۔ وہ قوم کون سی قوم ہے معلوم؟
ہمیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں معلوم ہی نہیں بھائی. فلم انڈسٹریز کے بارے میں آپ پوچھو کون سا ہیرو ہے, اس کی کتنے فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے کتنے بچے ہیں, اس کی کتنی بچیاں ہیں, اس کے ساتھ کون سی ہیروئن کام کرنے والی, یہ ساری ہسٹری آج ہمارا نوجوان جانتا ہے. ہمارے سماج کے مسلمانوں کو, معاشرے کے مسلمانوں کو معلوم ہے, لیکن تاریخ اسلام نہیں معلوم. وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا, وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو عذاب ہے اللہ رب العالمین. اجتماعی طور پر انہوں نے دعا کی, اپنی گناہوں سے معافی تلافی کی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اللہ سے توبہ کی, اللہ سے استغفار کیا, اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فلما کشفنا عنہم العذاب, ہم نے ان کے اوپر سے اپنے عذاب کو ہٹا دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے بل کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں, روئیں, اجتماعی طور پر دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ان عذاب سے, ان مصیبتوں سے, ان پریشانی سے ہمیں دوچار نہ کر, ہمیں آزاد کر دے. ہم اللہ رب العالمین کی طرف آئیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ غیبی مدد آئے. غیبی مدد آئے گی میرے بھائیوں. بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی. پہلے بدری ماحول تو پیدا کر کے دیکھو. بدر کے اندر جہاں جنگ کا اعلان ہوا, سب سے پہلے نماز کی صفیں لگائی گئی. نماز ایسے سچویشن میں, ایسے حالات میں جہاں دشمن تلوار لے کر مسلمانوں کی, صحابہ کرام کی گردنوں کو کاٹنے کے لیے ریڈی ہے, تیار ہے, ایسے سچویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفیں لگا رہے ہیں. نماز نہیں ماں. آج ہم نماز پڑھتے نہیں, پروٹیسٹ کے لیے نکل جاتے ہیں, سڑکوں پر نکل جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ پروٹیسٹ, یہ احتجاج, یہ سیکنڈری چیز ہے. فرسٹ چیز کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو بدلیں, ہم اخلاق اپنا چینج کریں. ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین, ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے, ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ کو جب تک بدلیں گے نہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو, ہماری سچویشن کو, ہمارے حالات کو نہیں بدلے گا جب تک ہم اپنے آپ کو خود نہ بدلیں. اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ جب سماج اور معاشرے سے اصلاح کرنے والے ختم ہو جائیں, برائیوں سے روکنے والے, برائیوں پر روک ٹوک کرنے والے ختم ہو جائیں. برائی ہو رہی, آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے بندہ, اور کوئی اس کی زبان میں حرکت نہیں آ رہی, وہ اپنی زبان سے اس کو منع نہیں کر رہا ہے, اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہیں رہا ہے, اپنے دل سے اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. جب تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہو تو چاہیے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے, اس بات کا ڈر, اس بات کا خوف ہے کہ فساد برپا ہوگا, تو چاہیے کہ اپنی زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو دل میں برا سمجھو. دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے. وذالک ضعف الایمان, جو دل میں برا سمجھتا ہے. تو دل میں برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ وہ برا کام کر رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, انوائٹ کر رہا ہے, ہم اس کی شادی بیاہ میں, اس کے دنیاوی خوشی کے اندر شامل بھی ہو رہے ہیں, یہ دل سے برا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں, ہم دل سے برا نہیں سمجھ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ایسے لوگ ہمیں کھانا لا کے دے رہے ہیں, افطاری کا سامان دے رہے ہیں, جو خود روزہ نہیں رکھتے, ہم اس کے سامان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, قبول کر رہے ہیں, افطاری بھی کر رہے ہیں. کیا ہم اس کو اصلاح کر سکتے ہیں؟ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, اس کو برائیوں سے روک رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, شراب پی رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ نہ رکھ کے اور لوگوں کو افطاری کا سامان بانٹ رہا ہے, یہ ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں, اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے. دل میں برا سمجھنے کا مطلب اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کے ساتھ کھانا, اس کے ساتھ پینا نہیں. بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تو اللہ کے ساتھ دغابازی کر رہا ہے, تو اللہ کے ساتھ دھوکہ دے رہا ہے, تو نبی اور رسول کا باغی ہے. ہم تیرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ہم تیرے ساتھ کھا نہیں سکتے. یہ دل میں برا سمجھنے کا یہ مطلب ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کر دیں. بھائی تو کیوں غلط کام کر رہا ہے؟ تجھے سمجھانے کے بعد یاد رکھیں, جب اصلاح کرنے والے, برائیوں پر روکنے والے, برائیوں پر ٹوکنے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آتا جو برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود کہا, فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد. جو لوگوں, تم میں سے پہلے کی جو قومیں گزر چکی ہیں, جو امتیں گزر چکی ہیں, ان کے اندر کیا چاہ, وہ لوگوں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے, اور یہ روکنے والے
برائیوں سے ٹوکنے والے روکنے والے بہت زیادہ نہیں تھے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الا قلیلا منہم، وہ تھوڑے ہی لوگ تھے اور ان تھوڑے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، باقی کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہ لوگ جو گناہوں کے پیچھے لگے رہے، جو ظلم پر ظلم کرتے رہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ اپنی برائیوں میں مست و مگن ہو گئے، اپنی برائیوں میں عیش کرتے رہے. اللہ کہہ رہے وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، یہی لوگ اصل گناہگار ہیں، یہی لوگ مجرم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. تھوڑے لوگ تھے جو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تیرا رب کسی قوم کے ساتھ ظلم کر کے اس کو ہلاک نہیں کرتا. وہ اہلوہا مسلمون، جب تک اس قوم کے اندر اصلاح کرنے والے، جب تک برائیوں سے روکنے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آتا ہے. یاد رکھیں جب برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. بڑی مشہور قوم ہے، یاد کرو، بڑی مشہور قوم بنی اسرائیل. اس کے اندر جب مچھلی والا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو یاد کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو مچھلی پکڑنے سے روکا تھا کہ مچھلی مت پکڑو، ایسی سچویشن میں 3 گروپ میں لوگ بڑھ گئے تھے. ایک مچھلی پکڑنے والا، دوسرا مچھلی نہ پکڑتا لیکن دیکھتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے سامنے برائی کا کام ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. تیسرا یہ کہ مچھلی کو پکڑتا نہیں تھا اور دیکھتا بھی نہیں، بلکہ اس کو ڈائریکٹ نصیحت کرتا، منع کرتا، بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. یہ 3 گروپ میں بٹ گئے تھے. پہلا تو پکڑ رہا، دوسرا نہ پکڑ رہا، صرف اس کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. تو یہ دونوں جو تھے، ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا. تیسرا جو ان کو منع کر رہا تھا، دیکھنے والے نے کہا ارے بھائی کیوں منع کر رہے ہو، یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ان لوگوں نے جو جواب دیا، یقین جانو اس جواب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. آج ہمارے اندر بھی یہی چیز ہونی چاہیے. آج ہم ذمہ دار ہیں سماج کے اور معاشرے کے. ہر آدمی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہے. اس کے آگے، اس کے سامنے اگر برائی ہو تو اس کو روکے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او معذبهم عذابا شدیدا. ہم اس لیے ان کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہے ہیں، اس لیے ان کو برائیوں سے روک رہے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا میرے بندے تیری آنکھوں کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، تیری آنکھوں کے سامنے برائی کا کام ہو رہا تھا، تو نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے عذر بیان کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے کہہ سکیں گے اے اللہ ہم نے ان کو برائیوں سے روکا تھا، اے اللہ تیری نافرمانیوں سے ان کو روکا تھا. اور دوسری چیز یہ بتائے کہ وہ لوگوں ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں لعلکم تتقون. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اللہ رب العالمین سے ڈر جائے، ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اس ڈر کی وجہ سے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لے. تو ہونا یہ چاہیے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی برائی ہو تو ہم اس کو روکیں. اگر نہیں روکتے تو یقین جانے ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا، سارے کے سارے لوگ برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو اس چیز کا انتظار نہ کریں. ایک دوسری چیز اللہ کے عذاب آنے کی، آج ہمارے معاملات، کاروبار میں ہمارے لین دین کے معاملات اچھے نہیں. کاروبار میں چوری چماری کر رہے ہیں، کاروبار کے اندر ڈنڈی مار رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی بہت جو چھوٹی چیز نہیں، معمول چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج امت مسلمہ اس چیز میں، اس بات میں پریشان ہے. اس کے دکان پہ جاؤ، اس کے شاپ پہ جاؤ، 1000 روپے کا سامان ہے، کہیں گے بھائی 900 کا دے دو. ایک اللہ کی قسم میری خرید نہیں، فوراً وہ قسم کھا لیتا ہے اللہ اکبر، جبکہ وہ اس کی خرید ہوتی ہے. کہے گا اللہ کی قسم میری خرید نہیں. کیوں بھائی قسم کھا رہے ہو؟ چلو نہیں خرید ہے، تم اپنا یہ کہہ دو اس سے کہ بھائی میرے پاس پروفٹ نہیں، مجھ کو پروفٹ نہیں مل رہا ہے، مجھ کو نفع نہیں مل رہا ہے، اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں دے سکتا. آپ قسم کیوں کھا رہے ہو؟
کاروبار میں قسم کھائیں گے لوگ، کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، لین دین کا معاملہ اچھا نہیں ہوگا، جب ترازو پہ تول کے دیں گے کوئی سامان تو اس میں ڈنڈی ماریں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں آج اس امت مسلمہ کے اندر، اس امت محمدیہ کے اندر، کہ جو 10 گرام کسی کو سامان دینا ہے وہ 50 گرام بڑھا کے دیتے ہیں، 1100 گرام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ گوشت بیچنے والے ہوں کوئی بھی ہو، ایسے لوگ ہیں جو ڈنڈی نہ مار کے بلکہ اور زیادہ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ سکسیس بھی ہیں، ایسے لوگ کامیاب بھی ہیں، ایسے لوگ خوشحال ہیں۔ تو یقین جانے کہ اگر کوئی شخص کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، حق مارتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ کام سب سے پہلے کن لوگوں نے شروع کیا تھا؟ کاروبار میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں نے کاروبار میں اپنے لین دین کے معاملے میں ناانصافی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کے درمیان۔ وہ 2 کام کرتے تھے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے، 2 کام۔ پہلے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک، دوسری ناپ تول میں کمی کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کے درمیان، اور حضرت شعیب علیہ السلام آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یاد کرو شعیب علیہ السلام جب اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس بات کو سمجھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تیرے رب کے پاس سے نشانیاں آ گئی ہیں، اس بات کا اعلان ہو گیا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس بات کی نشانی جب آنے کے بعد اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم کے لوگ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، اپنے کاروبار میں انصاف کے ساتھ کام کرو، جھوٹ نہ بولو۔ اے میری قوم کے لوگ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگوں زمین میں اصلاح ہونے کے بعد، امن ہونے کے بعد تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام ایک بہترین انداز میں بیان دے رہے تھے، اپنی قوم کو مخاطب کر رہے تھے تو ایسے میں ان کی قوم نے ان کو جھوٹا مان لیا، ان کو جھٹلا دیا، ان کو کذاب کہا، شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا۔ خطیب الانبیاء ایک بہترین وائز تھے، ایک بہترین خطیب تھے، اتنے اچھے خطیب تھے کہ خطیب الانبیاء کا لقب دے رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں کہ خطیب الانبیاء کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بہترین انداز میں اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کی قوم کیا کر رہی ہے؟ ان کا انکار کر رہی، ان کو جھٹلا رہی۔ ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور کوئی ایسا ویسا عذاب نہیں آیا، اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ 3 طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ پہلا عذاب آسمان سے بادلوں کے ذریعے آگ کے انگارے، آگ کے شعلوں کی شکل میں اس کے اوپر عذاب آیا۔ دوسرا عذاب ایک خطرناک آواز، اور اتنی کڑک آواز کہ کان کے پردے نہیں، ان کے دل بھی پھٹ جاتے تھے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب تھا۔ اور تیسرا عذاب زلزلے کی شکل میں اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، پوری کی پوری قوم سپاچٹ، پوری قوم کا صفایا ہو گیا، ایسے اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرنے کے بعد نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اتنا خطرناک عذاب آیا گویا کہ اس دھرتی پر کوئی کبھی آباد ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، یاد کرو حضرت شعیب علیہ السلام کو جب لوگوں نے جھٹلایا اور اللہ کا عذاب آیا، اللہ کہہ رہا ہے کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی آبادی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور یہی وہ لوگ تھے جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے تھے، گناہگار تھے، جو لوگوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وائز کرنے والے، نصیحت کرنے والوں کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور ہلاک ہو گئے۔ یہ ناپ تول کی کمی میں بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آخری زمانہ آئے گا اور لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، لوگ اپنے کاروبار میں ڈنڈی ماریں گے، لوگوں کے ساتھ
حق بات کو چھوڑ کر جھوٹ پر عمل کریں گے, جھوٹ بول کر اپنا کاروبار کریں گے, جھوٹ کے ساتھ لگے رہیں گے اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث راوی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ, جب کاروبار میں چوری ہونے لگے, جب کاروبار میں ڈنڈی مارنے لگے, اور ایسی سچویشن میں, ایسے حالات میں, وہ اخذتم اذناب البقر, اور لوگ گائے کی رسی, گائے کی دم کو پکڑ کر بیٹھ جائیں. کیا مطلب گائے کی دم کو پکڑ کر بیٹھ جائیں؟ اپنے کاروبار کو کہ یہی میرا کاروبار ہے, یہی میری پونجی ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گائے, بیل, بکریوں, اونٹ کا کاروبار ہوا کرتا تھا, اور وہ لوگ اپنے گائے کی دم کو پکڑ لیتے تھے. بھائی کچھ بھی ہو جائے, جھوٹ ہو, سچ ہو, حرام ہو, حلال ہو, اس کی کوئی تمیز نہیں. آخرت کیا چیز, قیامت کیا چیز, ہمیں جو کاروبار کر رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, اس کی جزا سزا ہے, اس کے کوئی مطلب نہیں. وہ اپنے گائے کی دموں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے, اور پھر یہ بھی کہتے تھے وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ, اور اپنے کاروبار کو, اپنے کھیتی باڑی پر راضی ہو جاتے. بھائی ہمارا کاروبار ہے, ہمیں دنیا میں کمانا ہے, انجوائے کرنا ہے, سب کچھ ہے, یہ ہماری دنیا ہے, اور وہ دنیا کے اندر اپنے کاروبار پر راضی ہو جاتے. وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاد کو لوگ چھوڑ دیں گے, موت سے نفرت کرنے لگیں گے, زندگی سے محبت ہو جائے گی. دنیا میں آئے ہیں, کمائے ہیں, انجوائے کریں گے, دنیا کی زندگی میں مست و مگن رہیں گے. لوگ جہاد کو چھوڑ دیں گے. جہاد کا مطلب کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں, یہ جہاد کیا چیز ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. لوگ اپنی موت سے نفرت کریں گے اور زندگی سے محبت کریں گے. ایسی جب سچویشن پیدا ہو جائے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلط اللہ علیکم, کہ لوگوں ذلن, سلط اللہ علیکم ذلن, پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت و رسوائی کا انتظار کرو. اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا انتظار کرو کہ ہم ہر طرح سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے. آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی. کہاں پر مسلمانوں کے لیے, کہاں پر مسلمانوں کی رسوائی نہیں ہو رہی, کہاں پر ذلت نہیں ہو رہی, کہاں پر ہم عزت پا رہے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے نبی رسولوں کے لیے, عزت مسلمانوں کے لیے. کہاں گئی عزت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کا کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اس آیت کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ عزت کہاں گئی؟ آج ہماری عزت نہیں ہے, آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ آج ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آج ہماری مثال فٹ بال کی طرح ہے. جب فٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس میں جتنی اچھی ہوا رہتی ہے اس کو کک مارو اتنا ہی دور ہو جاتا ہے. آج مسلمانوں کو فٹ بال کی طرح کک مارا جا رہا ہے. آج ان کی کوئی رسپیکٹ, کوئی عزت کرنے والا نہیں. میرے بھائیوں, آج ہم ایمان سے خالی ہیں, ہم اپنے اعمال سے خالی ہیں. ایسی جب سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ جب آپ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے لگیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا تھا وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ, تم اپنے دین کی طرف پلٹنا, اپنے دین کی طرف لوٹنا. اگر اللہ رب العالمین سے رجوع کر لو گے, توبہ کر لو گے, استغفار کر لو گے, تو اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو اچھا بنا دے گا, آپ کے اندر امن و سکون پیدا کر دے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی طرف لوٹیں, دین کی طرف پلٹیں. یہ وقف جیسے بورڈ, وقف بل کیا بھائی, اس سے بڑا بڑا بل آنے والا ہے. اگر آپ ایسے ہی خواب غفلت میں سوئے رہے, اگر آج آپ نہیں آج آپ بیدار نہیں ہوئے, تو یقین جانے آپ کی مساجدوں میں تالا لٹک جائے گا, آپ کے مدارس میں تالا لٹکا دیں گے, آپ کو آپ کی قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی. اگر آج ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے, آج اگر ہم جاگے نہیں, تو ایسے سچویشن, ایسے حالات آ سکتے ہیں. آج اگر ہم اپنے اعمال کی درستگی نہیں کیے, آج اپنی اصلاح نہیں کیے, تو یقین جانے اگر آج ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, مضبوط نہیں کیا, تو ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے آپ کو ریڈی کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. اور اللہ رب العالمین کو قوی مومن پسند ہے. ان المؤمن القوی خیر احب من المؤمنین الضعیف, کہ اللہ رب العالمین طاقتور, مضبوط
قوی مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے، یہی بہتر مومن ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، اپنے آپ کو قوی اور مضبوط بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو پریپیئر کرو۔ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں؟ آج وہ قوم جو یہ کہتی تھی، جو اس بات کی تعلیم دیتی تھی کہ ایک گال پہ مارو تو دوسرا گال پیش کر دو، آج وہ قوم ہتھیار بنا رہی ہے، آج وہ قوم اسلحے بنا رہے ہیں اور بڑے بڑے ملکوں میں اپنے ہتھیار کی سپلائی کر رہے ہیں، اپنے اسلحے کی سپلائی کر رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کہاں ہے؟ آج نہ تو ہمارے اندر ایمان ہے، نہ ایمان سے ہم طاقتور ہیں، نہ اپنے اسلحے سے طاقتور ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں، ورنہ آپ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے رہیں، آپ مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں فلسطین کے اندر حالات کیسے ہیں، آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی لاشیں ایسے اوپر اوپر اچھل کر جا رہی ہیں، اللہ اکبر، آسمان تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لوگوں کہاں گئے ہو؟ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنائیں گے، اپنے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی تعداد چھوٹی تھی، صحابہ کرام کی تعداد کم تھی، لیکن انہوں نے ہزاروں کے لشکر کو شکست دے دیا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف لوٹیں، پلٹیں اور مطالعہ کریں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویسے ہی اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں۔ یقین جانیں اگر ہم دین سے دور جائیں گے تو پھر ہمارا ذلت اور رسوائی سامنا کرنا ہی پڑے گا، ہم کو، ہم ذلیل و خوار ہوتے ہی جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ جو قوم شرک میں ملوث رہے گی وہ قوم کیسے اللہ رب العالمین کی مدد کی امید کرتی ہے۔ یہ شرک آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، درگاہوں پر چادر چڑھانا، غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، غیر اللہ کے نام کے واسطے اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا کہ تو ہی سب کچھ ہے، تو اللہ سے جا کے کہے، تو اللہ سے چاہے تو دلا دے، تو اللہ سے چاہے، اللہ اوپر۔ یہ شرک کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، اصنام بتوں کی پوجا سے بچا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، اے ابا جان ہم آپ کے داداؤں کی دین کی اتباع کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے اور آپ کے انبیاء علیہ السلام کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا دین باقی رہے، ہمارا دین باقی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے دین سکھا رہے ہیں۔ ایک آخری چیز، اذا سألت فاسأل اللہ، یہ دین کیا چیز ہے بھائی، توحید کیا چیز ہے؟ ابن عباس کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ۔ چھوٹے سے بچے ہیں 11 سال 12 سال کے، ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم مانگو سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم میں اتنی محنت کرتے ہیں، بھائی پڑھ لے، نہیں پڑھے گا نہیں انجینئر بنے گا، نہیں ڈاکٹر بنے گا تو دنیا میں تو کما نہیں پائے گا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ اللہ کے بندے، میرے بچے آپ اللہ رب العالمین کو سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کو جانو، دین کو سیکھو۔ دین نہیں آپ کے پاس، دنیا میں آپ تو کما لو گے عزت، آپ کو کھانا مل جائے گا، آپ کو رزق مل جائے گا، لیکن آپ کے پاس توحید نہیں، آپ کے پاس ایمان نہیں، تو یقین جانو قیامت کے دن آپ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو کبھی اللہ سے ڈرایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو جہنم سے ڈرایا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا؟ نہیں ڈرایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم دین کی طرف وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ،
دین کی طرف لوٹیں اور پلٹیں. ضرورت اس بات کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو پانی سے دھو دے، برف سے دھو دے، اولے سے دھو دے. اللہ رب العالمین جن گناہوں کی بدلے میں، جن گناہوں کے عوض میں ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آئی ہے، اللہ رب العالمین تو ہماری وہ گناہ معاف کر اور دوبارہ اس گناہ پر نہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جو لاولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کی کوئی سبیل پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.